Ayatollah Khamenei. عمري إلى 90 أقفة على 20. وہ نوجوان جو رہبر مظہر کی شہادت پر باہر نکلے ہیں وہ فدائیان رہبر، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو اپنے شہید کیا گیا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یہ بنیادی طور پر ذمہ داری تھی جو قیادت ہوتی ہے۔ یہ عاشورائی شہادت تھی اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ جو ہے عاشورائی اور کربلائی ہی ہوں گے۔ وصیت‌نامه‌ای خواندم که شهید میگوید من بیقرارم. ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس ظالم جابر اور آج جو حق کا یزید ہے امریکہ اور اسرائیل گود میں بیٹھنے کے بجائے جو ہے اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، ان للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ حاضرین و ناظرین، آج کا تجزیہ ان لمحوں میں پیش کیا جا رہا ہے جب عالم اسلام ایک بڑے صدمے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم امتحان سے گزر رہا ہے۔ رہبر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی شہادت کی خبر نے یقیناً کروڑوں دلوں کو غمگین کیا ہے، مگر تاریخ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مردان حق کی شہادت کسی تحریک کا اختتام نہیں، بلکہ ایک نئے عزم، نئی بیداری اور نئی جد و جہد کی ابتدا بن جاتی ہے۔ تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب بھی حق کے علمبرداروں کو نشانہ بنایا گیا تو ان کی فکر اور ان کا پیغام پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ زندہ ہوا۔ کربلا سے لے کر آج تک یہی روایت جاری ہے کہ شہادت ظلم کے سامنے سر جھکانے کا نام نہیں، بلکہ حق کے پرچم کو مزید بلند کرنے کا اعلان ہے۔ آج سوال صرف ایک شخصیت کی جدائی کا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ یہ فکر، اس کی مزاحمت اور اس کی بیداری کو لے کر کون آگے چلے گا؟ کیا یہ سانحہ امت مسلمہ کو مایوسی میں دھکیل دے گا یا یہ ایک نئی بیداری اور اتحاد کا آغاز بنے گا؟ آج کے تجزیہ میں ہم اسی جذبے، اسی شعور اور اسی عاشورائی جنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ شہداء کی قربانیاں قوموں کو جگانے کے لیے ہوتی ہیں اور تاریخ کا پہیہ ہمیشہ انہی کے خون سے آگے بڑھتا ہے۔ گفتگو کرتے ہیں ہمارے معزز مہمان محترم کاشف علی کے ساتھ۔ السلام علیکم کاشف بھائی۔ وعلیکم السلام علیکم بھائی۔ کاشف بھائی، موضوع کا جو سب سے پہلا سوال کہ رہبر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی شہادت، کیا یہ اسے ایک سیاسی عسکری واقعہ سمجھا جائے یا پھر یہ فکری و انقلابی تحریک کو مزید قوت اور طاقت عطا کرنے والا واقعہ بن سکتا ہے جیسا کہ تاریخ میں واقع کربلا کے بعد ہوا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بھائی، سب سے پہلے تو آپ کو، آپ کے تمام دیکھنے والے جو ناظرین ہیں اور پوری امت مسلمہ کو رہبر مسلمین آیت اللہ العظمیٰ حضرت سید علی خامنائی کی جو شہادت ہے اس پر تعزیت عرض ہے۔ اور یہ واقعاً عالم اسلام کا ایک بہت بڑا نقصان ہے کہ ایک عالم مجاہد، ایک فقیہ جس نے اپنی پوری زندگی عالمی استعمار کے خلاف صرف کی اور وہ اس محاذ پر ڈٹے رہے اور دنیا کے سامنے انہوں نے ثابت کیا کہ کس طرح حق پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہا جاتا ہے، ڈٹا جاتا ہے، اور کس طرح ظالموں کے خلاف قیام کیا جاتا ہے، اور کس طرح حق اور باطل کے درمیان حد فاضل کھینچی جاتی ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ رہبر مسلمین، رہبر معظم، شہید رہبر معظم نے دنیا کے سامنے ایک مرتبہ پھر حق کی حقانیت کو ثابت کیا ہے، اور اس بات کو ثابت کیا ہے کہ لشکر حق کے پاس اگر دنیاوی اعتبار سے وسائل کم بھی ہوں، لیکن وہ اگر اپنے مقصد کے حوالے سے کلیئر ہو، اپنے نظریے کے حوالے سے کلیئر ہو، اپنی آئیڈیالوجی کے حوالے سے کلیئر ہو، اور اسے اس بات کا یقین ہو کہ وہ جو کام سر انجام دے رہے ہیں وہ راہ حق ہے، تو وہ کسی قسم کی قربانی سے اور کسی بھی بڑے سے بڑے جارح، بڑے سے بڑے متکبر، بڑے سے بڑے استکباری طاقت سے ٹکرانے سے نہیں گھبراتے۔ رہبر معظم کی جو شہادت ہے اس کو ہم صرف ایک سیاسی واقعہ قرار نہیں دے سکتے، کسی ایک ملک کے سربراہ کی شہادت نہیں ہے، بلکہ اسے بالکل ہمیں کربلا کے تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ جس طرح خود شہید رہبر معظم نے یہ فرمایا تھا کہ اس مرتبہ ہم عاشورائی جنگ لڑیں گے، تو ہمیں اس کے لیے پہلے 61 ہجری کی وہ جو زمانہ تھا اس میں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے اس وقت بھی امت میں ایک بگاڑ کی کیفیت تھی، باطل کو حق اور حق کو باطل کہا جا رہا تھا، اور اس وقت بھی ایک مستکبر امت مسلمہ پر مسلط تھا، اور وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا تھا کہ اس کے باطل کو حق قرار دیا جائے، اور اس کے ہاتھ پر حسین جیسی پاکیزہ شخصیت، خدا کا جو نمائندہ ہے، خدا کی طرف سے منصوص جو امام ہے، وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کے باطل کو سرٹیفائی کرے، اس کو گارنٹی کرے کہ یہ حق ہے۔ تو پھر ہم نے دیکھا کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا، اور اس قیام میں انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت بات فرمائی تھی۔ جب آپ وہ یاد کریں کہ جب امام علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو رہے تھے، مدینہ سے جب روانہ ہو رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا مقصد جو ہے وہ فساد پھیلانا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں، اور میں امر بالمعروف کروں اور نہی از منکر کروں، یعنی نیکی کا حکم دوں اور برائی سے روکوں۔ یعنی امت مسلمہ کے اندر اس وقت اس قدر بگاڑ پیدا ہو چکا تھا کہ وہاں پر امام مظلوم نے یہ مناسب سمجھا کہ اب اپنی شہادت سے اس بگاڑ کو ختم کیا جائے اور امر بالمعروف کیا جائے، نیکی کا حکم دیا جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اور پھر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بیعت کا تقاضا کیا گیا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یعنی ایک پورا ایک اصول جو ہے وہ وضع کر دیا۔ اب اسی چیز کو اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں تو آج کے دور میں بھی امت مسلمہ کے اندر اسی طرح کا ایک بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، حق کو باطل قرار دیا جا رہا ہے اور باطل کو حق قرار دیا جا رہا ہے۔ امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد، یعنی اگر آپ دیکھیں 50 سے زائد اسلامی ممالک، وہ خاموشی کا شکار ہو چکے ہیں، وہ مصلحت پسندی کا شکار ہو چکے ہیں، اور اکثریت جو حکمرانوں کی ہے وہ آج کا جو وقت کا یزید ہے اس کے ہاتھ پر، جو امریکہ ہے اور صہیونیت ہے اس کے ہاتھ پر وہ بیعت کر چکے ہیں، وہ جھک چکے ہیں۔ تو اس وقت بھی اسی عاشورائی انداز میں ایک شہادت کی ضرورت تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہادت رہبر معظم نے پیش کر کے اس امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے، اور رہبر معظم نے اس امت کے اندر جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کو اس عاشورائی شہادت کے ذریعے اپنی وہ قربانی پیش کر کے اس امت کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ ایک بالکل صرف ایک کسی سیاسی لیڈر کا یا کسی ایک ملک کے سربراہ کی شہادت نہیں ہے۔ جس طرح انہوں نے خود فرمایا تھا کہ ہم عاشورائی انداز میں جنگ لڑیں گے، انہوں نے جنگ لڑی، انہوں نے بیعت نہیں کی، انہوں نے باطل کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی، اور جس طرح انہوں نے کہا، آخری آپ دنوں کے وہ الفاظ یاد رکھیں، انہوں نے وہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کوٹ کیا، انہوں نے وہ فرمان کوٹ کیا کہ مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یعنی رہبر یہ محسوس کر رہے تھے، انہوں نے پوری دنیا کے حالات کو سمجھ لیا تھا کہ اس وقت کربلا برپا ہو چکی ہے، اس وقت جو ہم ایران میں دیکھ رہے ہیں یہ بالکل کربلا ہے، اور اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں کہ جس طرح امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت کے بعد ہم امت کے اندر ایک بیداری کی لہر محسوس کی ہم نے۔ آپ دیکھیں کربلا کے بعد توابین کا واقعہ ہوتا ہے، لوگوں کے اندر بیداری کی ایک لہر ہوتی ہے، لوگوں کے اندر ایک خود ان کے اندر ایک شرمندگی پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت فرزند رسول کو شہید ہونے دیا، ان کے سکوت کی وجہ سے، ان کے خاموشی کی وجہ سے
امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا. آپ نے دیکھا وہ کس طرح سے بیداری کی لہر ہوئی. اب اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ رہبر معظم ایک 87 برس کی ایک بزرگ شخصیت کو جب حق پہ ٹھہرنے کی وجہ سے، قیام کرنے کی وجہ سے وقت کا یزید شہید کرتا ہے، تو پھر اسی طرح جس طرح عاشورہ کے بعد امت مسلمہ کے اندر ایک بیداری کی لہر پیدا ہوئی تھی، ہم دیکھتے ہیں کہ پورے امت مسلمہ کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہر انصاف پسند کے اندر، ہر حریت پسند کے اندر، چاہے وہ مغرب سے تعلق رکھتا ہو، اس کا کوئی مذہب ہو، اس کا کوئی مکتب ہو، جو سامراج مخالف ہے، جو سامراجیت کے خلاف ڈٹ کے لڑنا چاہتا ہے، جو آزادی، انسانی آزادی پر یقین رکھتا ہے، جو عدل پر یقین رکھتا ہے، اس کے اندر آپ نے وہ بیداری کی لہر محسوس کی ہوگی. اور لوگ کس طرح اس ظالم اور اس جابر امریکہ اور اسرائیل کی وہ مذمت کریں، وہ آپ دیکھ رہے ہیں. مثلا پاکستان کی بات کریں اگر، تو وہ لوگ جو تشیع پر سوال اٹھاتے تھے، اس کی تکفیر کرتے تھے محبان اہل بیت کی، آج وہ اہل بیت کی حقانیت، مکتب جعفریہ کی حقانیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہبر معظم کی عظیم شہادت ہے. اس کے ساتھ ساتھ بعض بات یہ ہوتا ہے کہ جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر سستی ہو جاتی ہے، سستی پیدا ہو جاتی ہے، وہ بعض اوقات جمود کا شکار ہو جاتی ہیں، بعض اوقات وہ تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، بعض اوقات نظریاتی کلیئرٹی کے اندر نہیں رہتی. تو یہ جو رہبر معظم کی شہادت ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے اندر خود جو انقلاب اسلامی کی جو تحریک چلی تھی 1979 میں، جو اس کی کلمنیشن پوائنٹ تھا انقلاب کی شکل میں، اور اس سے پہلے جو امام خمینی نے تحریک چلائی تھی، اس کے اندر بھی جو کسی قسم کا اگر کوئی جمود پیدا ہوا تھا، اس کے اندر کوئی سستی اگر پیدا ہو گئی تھی، اگر کوئی کسی قسم کی وہاں پر نظریاتی کلیئرٹی نہیں تھی، یا ایران کے اندر جو مختلف نظریات کے حامل افراد کے اندر جو تھوڑا بہت نظریاتی اختلاف تھا، آپ نے دیکھا وہ تمام چیزیں ہمیں ختم ہوتی ہوئی نظر آئی ہیں. اور وہ ایران کے اندر بھی ایک پوری یونٹی کی فضا قائم ہوئی ہے. تمام لوگ وہ متحد ہو کر ایک نئے جذبے کے ساتھ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے جو خط امام خمینی کا جو خط تھا، جو راستہ تھا سامراج مخالفت کا، اپنے ملکوں میں اپنے جو عوام ہیں ان کی اپنی حکومت قائم کرنے کا، اور اپنے فیصلے اپنے دارالحکومتوں میں کرنے کا، اور سامراج کو وہاں سے نکال باہر کرنے کا جو خط تھا امام خمینی کا، آپ نے دیکھا کہ وہاں اس کے ساتھ لوگوں نے اپنے آپ کو دوبارہ سے جوڑا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم کو شہید کر کے امریکہ اور اسرائیل نے بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک بلنڈر کیا ہے. کیونکہ اس کے اثرات بھی آپ دیکھیں گے کہ جس طرح کربلا کے بعد بیداری کی شکل میں وہ اثرات مرتب ہوئے تھے، رہبر معظم کی شہادت کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مثلا آپ دیکھ لیں ایک عرصہ سے جو امریکہ مخالفت کی جو فضا تھی وہ کافی حد تک کم ہو گئی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مرگ بر امریکہ کا جو نعرہ ہے یہ شاید ایران کا ایک سیاسی نعرہ ہے، لیکن آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اپنے سیاسی نظریات سے بالاتر ہو کر، لوگ اپنے جو اپنی مکتبی نظریات ہیں یا اپنے مسل کی جو نظریات ہیں، یا حتیٰ کہ میں کہوں گا کہ اپنے مذہبی نظریات اسلام سے بھی اوپر ہو کر، ان تمام مذہبی اور ان تقسیموں سے اوپر ہو کر وہ امریکہ کو ایک جاری قوت کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اسرائیل کو ایک سامراج کے طور پر دیکھ رہے ہیں، ایک ایسا سامراج جو توسیع پسندی پر یقین رکھتا ہے، جو ممالک پر قبضہ کر رہے ہیں اور عوام کو تباہ و برباد اور قتل و غارت گری پر یقین رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہادت کے جو ہے وہ بہت دور رس اثرات ہوں گے. اور اس شہادت، یہ جو عاشورائی شہادت جو رہبر معظم نے وقت کے یزید کی بیعت سے انکار کر کے کیا ہے، اس عاشورائی شہادت کے جو اثرات ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ کربلائی ہوں گے. اور دنیا کے اندر ایک ایسی لہر، بیداری کی ایک لہر آئے گی جو وقت کا یزید ہے اسے جو ہے وہ نیست و نابود کر کے رکھ دی گی. اور بظاہر جو لگ رہا ہے کہ جس طرح امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے، تو بظاہر یہ لگ رہا تھا کہ جو تحریک کربلا ہے اس میں ظاہری فتح جو ہے وہ تلوار کو حاصل ہوئی ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ 1400 سال کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ جو فتح ہوئی تھی اس وقت خون کی ہوئی تھی، تلوار پہ خون کی فتح ہوئی تھی. اور آج بھی میں یہ پورے دعویٰ سے کہتا ہوں، پورے وثوق سے کہتا ہوں، پوری کنوکشن کے ساتھ کہتا ہوں کہ رہبر معظم کی یہ جو شہادت ہے یہ ایک مرتبہ پھر یہ خون کی تلوار پر فتح ہوگی، تلوار پر یعنی خون کی فتح ہوگی. اور آپ دیکھیں گے کہ یہ باطل جو ہے یہ ایک مرتبہ پھر پچھتائے گا کہ اس نے اتنی بڑی اسٹریٹجک بلنڈر کیا. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ رہبر معظم ایک بزرگ کی اس حالت میں، آپ دیکھیں وہ طبی، ہر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان اس دنیا سے چلے جانا ہے، ٹھیک ہے، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ. کتنے سال وہ زندہ رہ لیتے؟ اگر دیکھیں شہید ہو وہ طبی موت اگر مرتے تو شاید ان کی تحریک میں یہ جو ایک مطلب پھر ایران کے اندر اور پوری دنیا میں جو امریکہ مخالف تحریک ایک مطلب پھر جنم لیا، اور ایران کے اندر جو امریکہ مخالفت نے ایک پھر پھڑ پکڑی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ
وہ اس کے اثرات نہ ہوتے اور ایران کے اندر تقسیم ہوتی. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ اس شہادت کے اثرات ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ایک مرتبہ پھر متحد ہو کر دشمن کے خلاف صف آرا ہو گئے، اور اس کے پوری دنیا میں ہم اثرات دیکھ رہے ہیں. تو میرے خیال میں یہ عاشورائی شہادت تھی، اور اس کے نتائج بھی انشاءاللہ جو ہے عاشورائی اور کربلائی ہوں گے، اور باطل کو جو ہے ایک بہت بڑی شکست ہوگی. جزاک اللہ. کاشف بھائی، یہی بات آپ کی کہ عاشورائی یہ جنگ، اس میں رہبر مسلمین کی شہادت یقیناً عالمی کشمکش میں اب حق و باطل کے مارکے کی ایک نئی شکل ہے. ایسی صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں؟ کچھ تو آپ نے اشارہ کیا، میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے تفصیلی بات کریں کہ امت مسلمہ کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. دیکھیے، امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ایسے وقت میں کہ انہوں نے حق کی حقانیت کو پہچان لیا ہے، انہوں نے حق اور باطل کے درمیان تمیز کر لیا ہے، انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ کون حق پہ ہے، کون باطل پہ ہے، کون جو ہے وہ اسلام کا پرچم تھامے ہوئے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے بعد امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تمام تر جو فروعی اختلافات ہیں ان کو پس پوش ڈالتے ہوئے وہ متحد ہو، اور صرف متحد نہ ہو بلکہ عالم اسلام کے دشمنوں کے خلاف وہ ہے وہ عملی اقدامات کرے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2.5-3 سال سے جو جنگوں کا سلسلہ ہے، اور اس سے پچھلے میں کہہ سکتا ہوں کہ 78 سال یا اس سے بھی پہلے جب یہ غاصب صہیونی ریاست کو اس مسلمانوں کی سرزمین پر فلسطین پر ایک غاصب ریاست کا قیام عمل میں لایا گیا، اس وقت سے یہ جو قتل و غارت گری کا سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ کسی ایک ملک کے خلاف، کسی ایک قوم کے خلاف، کسی ایک نسل کے خلاف یہ جہریت نہیں ہے، یہ پورے عالم اسلام کے خلاف جو ہے وہ جنگ کا باقاعدہ طور پر اہل باطل نے اس کا آغاز کیا ہوا ہے، اور وہ مسلسل قتل و غارت گری کر رہے ہیں، ایک کے بعد ایک مسلمان ملک کو وہ نشانہ بنا رہے ہیں. انہوں نے غزہ میں قتل عام کیا، لبنان میں قتل عام کیا، سیریا میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے بعد امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے وہ باطل کی نہ صرف مذمت کرے بلکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر اس میدان میں وہ لبیک کہے. یعنی اگر وہ سکوت اختیار کرتی ہے تو پھر ہم نے دیکھا کہ جس طرح خاموشی کی وجہ سے کربلا میں امام حسین جیسی شخصیت، ان کے اہل اور ان کے باوفا اصحاب اور انصار جس طرح شہید ہو جاتے ہیں، تو اب بھی اگر امت نے خاموشی اختیار کی تو اس پر اسی طرح کے وہ لوگ جو باطل کے خلاف قیام کرتے ہیں، جو ظالم کے ظلم کو تسلیم نہیں کرتے، اس طرح کی جو شخصیات ہیں، پاکیزہ شخصیات کی شہادت کا، اور وہ جو مجاہدین اسلام ہیں ان کی شہادت کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا. تو میرے خیال میں امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ دامے درمے سکنے قدمے جو کچھ اس کے پاس ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو اس کے پاس الفاظ ہیں، جس کے پاس قلم ہے وہ قلم لے کر، جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے کر ظالم استعمار کے خلاف قیام کرے، اور اپنے آپ کو اس جنگ میں، اس دنیا اس وقت میں اپنے آپ کو لشکر حسین میں قرار دے، اور یہ واضح اعلان کرے کہ اس کا یزید کے لشکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں خاموشی بھی ظلم ہے، خاموشی بھی جرم ہے، اور اگر ہم آج خاموش رہے تو ہم بھی اس میں اسی طرح اس ظلم و ستم میں جو ہے اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گے جس طرح 61 ہجری میں امت نے خاموشی سکوت اختیار کیا، اور ہم نے دیکھا کہ حسین جیسی شخصیت اور ان کے باوفا اور ان کے باوفا صحاب اور انصار جو ہیں جس طرح سے شہید ہوئے، اور اہل بیت جس طرح شہید ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف امت مسلمہ کے ہر فرد کو چاہیے کہ وہ اپنے حکمرانوں پر جو ہے وہ زور دے، دباؤ ڈالے، اور یہ حکمران جو امریکہ اور اسرائیل کی کٹ پتلی بن چکے ہیں، ان کٹ پتلی حکمرانوں پر زور دے کہ یہ اپنی خارجہ پالیسی کو تبدیل کریں، اور اس ظالم جابر اور آج جو وقت کا یزید ہے امریکہ اور اسرائیل، اس کی گود میں بیٹھنے کے بجائے جو ہے اہل حق کے ساتھ کھڑے ہوں، قیام کریں، اور اس ظالم اور جابر جو توسیع پسندی پر یقین رکھتا ہے، جو معصوم بچوں کے قتل و غارت پر یقین رکھتا ہے، جو عوام کو غلام بنانے پر یقین رکھتا ہے، جو ان کی آزادی اور حریت جو ہے چھیننے پر یقین رکھتا ہے، اس ظالم کے خلاف جو ہے وہ قیام کریں، اور اس رہبر معظم کی شہادت کا کم سے کم جو ہے جو بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ اس خطے میں سے جو ظالم سامراج ہے جو امریکہ ہے اس کو نکال باہر کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو رہبر معظم کے جو چاہنے والے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس وقت کی جو کربلا ہے اس میں اب جو بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں انہیں وہ کردار ادا کرنا چاہیے. اچھا کاشف صاحب، ایک اور جنگ کا جو اہم ترین پہلو ہے، آج جب ہم اس پروگرام کو ریکارڈ کر رہے ہیں 1 ہفتے سے زائد ہو گیا، یہ جنگ مسلط کیے ہوئے اور رہبر مسلمین کی شہادت، دعویٰ یہ تھا کہ ہم چند گھنٹوں میں یا 1 سے 2 روز میں خدا نہ خواستہ ایران میں تبدیلی لے آئیں گے، اور ایران
ہو جائے گا، یعنی ایران ہمارے سامنے سرنڈر کر دے گا. ایک تو یہ پہلو. دوسرا، عالمی کفر نے اس کو مذہبی جنگ بنانے کا، ہم نے دیکھا کہ انہوں نے مذہبی رہنما بلا کے دعائیں کرانا. یہ ساری صورتحال میں آج بھی جمہوری اسلامی آج کے دن تک ڈٹا ہوا ہے اور مقابلہ کر رہا ہے اکیلا. اس سارے منظر نامے کا کیا تجزیہ کریں گے آپ؟ جی بالکل، دیکھیں انجم صاحب، دشمن کا یہی خیال تھا کہ ایک مرتبہ پھر جب وہ پہلا اس طرح کا اچانک حملہ کرے گا اور جس طرح قیادت کو ڈیکیپیٹیٹ کرے گا، ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو اور اسپرچول لیڈرشپ کو ڈیکیپیٹیٹ کرے گا، تو اس کے بعد جو وہ خواہش اس نے دل میں رکھی ہوئی تھی کہ ٹوٹل سرنڈر کی، تو ایران جو ہے وہ ٹوٹل سرنڈر کرے گا. لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے پوری ریزیلینس کے ساتھ جو وہ جواب دیا. اور وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ بحث کی جا سکتی ہے کہ یہ واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا. بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے. سیکیورٹی لیبس ہے، اس سے تو انکار نہیں ہے. یہ تو ہم ایک عرصہ سے کہتے رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک سیکیورٹی لیبسز ہو رہے ہیں جس میں قیمتی نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر آپ اس کو ٹیکنیکلی اس کی نقطۂ نظر سے سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن جب یہ ہو گیا تو اب سوال یہ ہے کہ ایران نے کس طرح سے چند گھنٹوں کے اندر جواب دیا بہترین طریقے سے، اور اب تک وہ مزاحمت جاری رکھے ہوئے ہے. ایسیمیٹرک وارفیئر کے جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ذریعے سے جب آپ کو ایک بہت بڑے دشمن کا سامنا ہو، اس کے مقابلے میں آپ کی طاقت کم ہو، تو جس طرح سے وہ غیر روایتی جنگ لڑی جاتی ہے، تو اس وقت ایران بھی وہ غیر روایتی جنگ لڑ رہا ہے. اور اس کی سسٹین کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے انجو بھائی کہ ایران نے اس کے لیے پہلے سے تیاری کر رکھی تھی، اور ایران کو پتا تھا کہ جب اس کا اس طرح سے مقابلہ ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جو سینٹرل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو ڈھانچہ ہے، جو سٹرکچر ہے، جو اس کے کمانڈ سینٹرز ہیں، اس کو دشمن اس پر کاری ضرب لگائے گا. تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی اپنا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو ڈھانچہ ہے اسے منقسم کیا ہوا تھا. مثلا میرے خیال میں ایران کی 31 صوبے ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں، تو اس میں ہر ایک صوبے میں جو سپاہی پاسداران انقلاب اسلامی اور ایران کے جو باقی فورسز ہیں، بسیج ہے، ارتش ہے، ریگولر جو فورسز ہیں ان کی، وہ انڈیپینڈنٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول کے ساتھ اپنا ایک الگ سے ان کا جو کمانڈ کا ڈھانچہ ہے وہاں پر موجود ہے. اور وہ ان کو پہلے سے ایک پلان دے دیا گیا تھا کہ اگر آپ کا مرکز کے ساتھ رابطہ کٹ بھی جاتا ہے تو یہ آپ کا پلان ہے، اور آپ نے اس پلان کے مطابق اکارڈنگلی آپ نے دشمن کو جواب دینا ہے، ریٹیلیٹ کرنا ہے. تو یہی چیز ہوئی کہ ایران کے جب جو مرکزی لیڈرشپ کو جب شہید کر دیا گیا، سیاسی اور ملٹری لیڈرشپ دونوں کو، اسپرچول لیڈرشپ کو بھی، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جس کے ذمہ جو ذمہ داری تھی وہ انڈیپینڈنٹلی اس تمام جو منقسم کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو اسٹرکچر تھا اس میں جس کے ذمہ جو ذمہ داری تھی اس نے وہ ذمہ داری ادا کی، اور وہ ریٹیلیٹ کر رہے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ایران جو اس وقت کر رہا ہے وہ ایسیمیٹرک وارفیئر ہے. جو ایکسپرٹس اس پر بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران جو ہے اس نے جان بوجھ کر اس جنگ کو، جس طرح سے رہبر معظم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اس دفعہ اگر حملہ ہوا تو جو جنگ ہوگی وہ صرف امریکہ، اسرائیل اور ایران تک محدود نہیں ہوگی، ان کے درمیان محدود نہیں ہوگی، بلکہ یہ جو ہے جنگ علاقائی جنگ ہوگی. تو اس لیے ایران نے اس جنگ کا ابتدا میں ہی دائرہ کار بڑھاتے ہوئے خطے میں جتنے بھی امریکی بیسز تھی اس کو نشانہ بنایا، اور جو جنگ کا دائرہ کار تھا تو اس لیے بڑھایا تاکہ جو امریکہ اور اسرائیل کی جو کیلکولیشن تھی اور انہوں نے اپنا جو ڈیفنس جس طرح سے پوسچرنگ اس ریجن میں کی تھی، تو ایران نے اس جنگ کے دائرہ کار کو بڑھا کر ان کے جو ڈیفنس پوسچر تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. مثلا اگر انہوں نے 19 ایئر بیسز پر مثلا جو ایئر ڈیفنس سسٹمز انسٹال کیے ہوئے تھے، تو ایران نے 40 مثال کے طور پر 40 جگہوں پر حملہ کر کے ان کے جو ڈیفنس پوسچر تھا اس کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے. اور دوسرا ایران نے یہ کیا ہے کہ اس خطے میں جو ممالک امریکہ کی مدد کر رہے ہیں ان پر جو ہے وہ دباؤ بڑھایا ہے تاکہ وہ جو ہے وہ اس امریکہ کو جنگ بندی پر مجبور کریں. اور تیسرا ایران نے جو ہے جو اس خطے میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کا جو ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں اس کو جو ہے وہ مسلسل پریشر میں رکھا ہے. اور چوتھا جو ہے ان ممالک کو جو ہے اس طرح سے مسلسل جو ہے وہ دباؤ میں رکھے، اس کے عوام کو وہاں پہ خوف و ہراس، وہاں پر جو امریکی موجود تھے، وہاں پہ جو فارنرز موجود تھے، جس طرح دبئی وغیرہ میں، ابوظہبی وغیرہ وغیرہ، ان ممالک میں جس طریقے سے وہ اسے ایک عرضی جنت سمجھ کر ایک بڑی تعداد میں فارنرز یہاں پر موجود تھے، تو ایران نے ان مقامات پر حملہ کر کے وہاں پر خوف و ہراس پیدا کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جو انرجی مارکیٹس تھیں، ابنائے ہرمز کو بند کر کے جو انرجی مارکیٹس تھیں اس میں جو ہے جو آپ کی فیول اور یہ پرائسز تھیں اور ساری انرجی جو
آپ کی پروڈکٹس ہیں اس کی قیمتوں کو اور جو معاشی لحاظ سے ساری چیزوں کو اوپر لے جا کر اور پوری دنیا میں جو ہے وہ اس پر پریشر بلڈ اپ کرنے کی کوشش کی. تو یہ وہ ساری چیزیں تھی کہ جو بیسیکلی جو منقسم کمانڈ اینڈ کنٹرول کا اسٹرکچر تھا اس کی وجہ سے ایران جو ہے اس کو کامیابی کے ساتھ جواب دے سکا. کاشف صاحب ایک اور اہم پہلو کہ جیسے آپ نے کہا علاقائی جنگ، اور رہبر معظم نے، رہبر شہید نے اپنے آخری دنوں کے خطاب میں بھی کہا تھا کہ اگر اب ہم پہ جارحیت مسلط کی گئی تو یہ ریجنل وار میں تبدیل ہو جائے گی. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران نے اس وقت جب ریٹیلیٹ کیا ہے تو امریکی مفادات بنیادی ایران کی اس ریٹیلیٹ کرنے کا جو آبجیکٹو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ امریکی اور صہیونی اڈے، ان کے مفادات، وہ چاہے قبرص ہو، چاہے آبنائے ہرمز کی بندش ہو یا دیگر مغربی اقوام یا خلیجی ممالک میں، اس کو ایک اور سازش بنانے کی کوشش کی گئی کہ خدا نہ خواستہ یہ مسلمان ممالک کے خلاف، جس کو ایرانی وزیر خارجہ جمہوری صدر جمہوریہ نے بڑی شدت سے اس کی جسے کہتے تردید بھی کی ہے. وہ واحد اپنا آبجیکٹو بتا رہے ہیں کہ ہم امریکی مفادات اور صہیونی مفادات کو مسلسل زخم پہنچائیں گے. اس ساری چیزیں آپ کیسے کرتے ہیں؟ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ خلیجی ممالک کے وہ مجرم حکمران، میں اس طرح کہوں گا، جنہوں نے ہمیشہ صہیونیت کا ساتھ دیا ہے، جنہوں نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا ہے، اس وقت وہ امریکہ کی مذمت تو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے الائے ہیں، ان کے حلیف ہیں. تو امریکہ کو کم سے کم ان کے سامنے ہاتھ تو جوڑ کے کہہ پوچھ تو سکتے تھے، سوال کرنے کے بجائے کہ آپ نے کیوں اس خطے کو جنگ کی آگ میں جھونکا ہے. اس سے سوال کرنے کے بجائے ایران جو اپنا دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے، یو این چارٹر کے جو آرٹیکل 51 کے تحت جو ہر ایک ریاست کو جارحیت کے خلاف دفاع کا حق دیتا ہے، عالمی قانون، اقوام متحدہ کا چارٹر آرٹیکل 51، اس کے تحت وہ ملک ایران جو اپنا دفاع کا حق استعمال کر رہا ہے اسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جارحیت کا ارتکاب کر رہے ہیں. سوال یہ ہے اگر آپ نے اپنے ملک میں امریکہ اور اسرائیل کو اپنے فوجی اڈے بنانے کی اجازت دی ہوئی ہے اور وہاں سے وہ سرزمین استعمال ہوتے ہوئے ایران کے اندر جب کارروائیاں ہوں گی تو آپ ایران سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہاں سے آپ پر پھول برسائے جائیں گے؟ قطعاً نہیں. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایران آپ کے ان ملٹری انسٹالیشنز کو نشانہ نہ بنائے تو پھر آپ کو اپنے سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دینا چاہیے. کم سے کم جو وہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو ایران کے خلاف استعمال ہونے سے روکیں. اور اس سے زیادہ جو اصولی موقف یہ ہے، جو آئیڈیلی یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس خطے میں سے امریکہ کو نکالیں. یعنی ہزاروں کلومیٹر دور سے امریکہ کا کیا واسطہ ہے کہ وہ اس خطے میں آ کر اس خطے میں دھونس اور دھاندلی کرے اور اس خطے کا آرڈر جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرے اور اس خطے میں اسرائیل جیسی غاصب قوت کو ایک بالادست کے طور پر وہ انسٹال کرے، ایک ہیجمون کے طور پر جو توسیع پسندی پر یقین رکھتے ہیں. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نیل سے فرات تک گریٹر اسرائیل جو ہے وہ ہمارا ببلیکل رائٹ ہے. وہ جو آپ نے مذہبی جنگ کا آپ نے حوالہ دیا وہ اس لیے اس کو مذہبی جنگ بنا کر پیش کریں، چاہے وہ ایونجلیکل جو کرسچنز ہوں یا وہ جو زائنسٹ ہوں، وہ اسے مذہبی جنگ اس لیے بنا کر پیش کریں کیونکہ وہ اپنی جارحیت کا جواز جو ہے وہ مذہب سے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے جو اسرائیل میں امریکہ کا سفیر ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اسرائیل میں جو اسرائیل کا ہی سفیر ہے، مائک ہکبی کا آپ نے انٹرویو سنا ہوگا، ٹکر کارلسن کے ساتھ جو اس نے انٹرویو اپنا دیا، اس میں اس نے واضح طور پر کہا کہ یہ اس کا ببلیکل رائٹ ہے، یعنی اس کو حق دیا گیا ہے مذہبی مذہب کے تحت جو خدا نے اسے یہ حق دیا ہے اور اس حق کے تحت اسرائیل، اور اس نے کہا کہ وہ اس کی بارڈر جو ہے وہ نیل سے فرات تک ہیں، یہ ساری سرزمین جو ہے وہ یہودیوں کو دی گئی ہے، صہیونیوں کو دی گئی ہے. تو اس لیے وہ مذہبی تعبیرات کا سہارا لے رہے ہیں، وہ اسے ایک مذہبی جنگ بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اسی طرح جس طرح انہوں نے غاصب اسرائیل قائم کرتے وقت انہوں نے مذہبی تعبیرات کا سہارا لیا تھا. حالانکہ جو زائنزم ہے، جو صہیونیت ہے، وہ ایک پیورلی سیکولر تحریک تھی. جو اس کا بانی تھا تھیوڈل ہرزل، یا اس کے ابتداء میں جو ساری چیزیں انہوں نے ریاست جو قائم کرنے کی بات کی تھی وہ تو پیورلی سیکولر بنیادوں پر تھی، اس میں تو مذہب کی کوئی بات ہی نہیں تھی. تو بات یہ ہے، جو اصل آپ کو کوشچن تھا اس پر واپس آتے ہیں. تو ان ممالک کو یہ چاہیے کہ وہ اس خطے سے امریکہ کو نکال باہر کریں. اگر نکال باہر کرنے کی ہمت نہیں رکھتے اور ان کی کٹ پتلی ہیں، ان کے دستے نگر ہیں، ان کے غلام ہیں اور انہوں نے فخر کے ساتھ اس غلامی کو قبول کیا ہے، تو انہیں یہ چاہیے کہ کم سے کم اپنی سرزمین کو امریکہ کے لیے، امریکہ کو
اور اسرائیل کو جو ہے ایران کے خلاف استعمال نہ ہونے دے. اگر آپ کی سرزمین کسی تیسرے ملک کے خلاف استعمال ہوگی تو پھر اس کے پاس وہ برابر کا یہ اس کے پاس اخلاقی حق بھی ہے, بین الاقوامی قانون کے تحت بھی ہے, اس کے پاس حق ہے کہ وہ وہاں سے آپ پر جوابی حملہ کرے. تو جب آپ پر جوابی حملہ ہو تو پھر آپ کو شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی جو ہے وہ اصلاح احوال کرنی چاہیے. اچھا کاشف صاحب, پاکستان خیبر مسلمین کی شہادت کا واقعہ ہوتا ہے, اور جب پاکستان کا نوجوان اور مسلم نوجوان, وہ جو بات ہم مسلسل گفتگو میں کر رہے ہیں, اسے اتنا شعور تھا کہ یہ سارا قصور امریکی اور صہیونی یوں کا ہے, اور انہوں نے انہی کے سامنے جا کے صدائے احتجاج بلند کی اور اس پہ ان کے ساتھ ہوا اور اب تک ہو رہا ہے. ایک تو یہ پہلو. دوسرا, حکومت پاکستان کا پارلیمنٹ میں اس واقعے کی مذمت کرنا اور خیبر شہید کی شہادت پہ تعزیت کرنا, اور پھر جو خبریں مل رہی ہیں سعودی عرب اور ایران کے ساتھ سفارت کاری کرنا. اب پاکستان کی مملکت یا ریاست سٹانس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں اس سارے قضیے میں؟ جی انجم صاحب, سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان جو رہبر معظم کی شہادت پر باہر نکلے ہیں, وہ فدایان رہبر, میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں اور افسوس بھی کرتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو کی زندگیاں جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے اس بے دردی کے ساتھ وہ جو ہے جس طرح سے وہ انہیں شہید کیا گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بنیادی طور پر ذمہ داری تھی جو قیادت ہوتی ہے. اگر کوئی قیادت کا دعوے دار ہے ان نوجوانوں کی, سرپرستوں کی, جو ان نوجوانوں کو جنہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ریڈ لائن ہے ہماری, اور اگر اس کو جنہوں نے ان کے ذہن بنائے تھے, میرا سوال تو یہ ہے کہ جب یہ جوان نکل رہے تھے تو وہ جنہوں نے ذہن بنائے تھے, جنہوں نے جو اس چیز کے دعوے دار تھے اور جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ہماری ریڈ لائن ہے, تو وہ کہاں تھے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ ان نوجوانوں کو بغیر سوچ سمجھے اس کسی جگہ پہ چڑھائی کر دینی چاہیے تھی, لیکن جو افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس وقت ان کی سرپرستی کرنے والا کیوں کوئی نہیں تھا, اس وقت ان کی قیادت کرنے والا کیوں کوئی نہیں تھا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ انقلابی نوجوان تھے. جی. اور جنگیں ہمیشہ جو ہے وہ اس طرح کے جو مخلص لوگ ہوتے ہیں ان کے بل پہ جیتی جاتی ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ مصلحت پسند نہیں جیتے. جی مصلحت پسند نہیں تھے, بالکل. اور وہ کہا جاتا ہے نا کہ یو کین ناٹ ون وارز ود ہائرڈ گنز, وکٹری بلانگس ٹو دوز ہو فائٹ فار اے کاز. بہت آپ جو کرائے کے لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ جنگیں نہیں جیت سکتے, اور ہمیشہ فتح ان کی ہوتی ہے جو کاز کے لیے لڑتے ہیں. تو یہ جو نوجوان باہر نکلے ہیں, انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ کرائے کے لوگ نہیں تھے, یہ ہائرڈ گنز نہیں تھیں, یہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے, مفاد کے لیے, یا اپنی کسی مالی مقصد کے لیے انقلاب اسلامی کے ساتھ مربوط نہیں تھے. میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ انہوں نے تو کبھی کسی دفتر کا منہ ہی نہیں دیکھا ہوگا, انہوں نے تو کسی ایران کی بڑی شخصیت کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا ہوگا, انہوں نے تو کبھی رہبر پر جان قربان کرنے کا دعویٰ بھی نہیں کیا ہوگا. یہ وہ مخلص لوگ تھے, یہی لوگ ہوتے ہیں انقلاب کے لیے. جو باقی ہوتے ہیں, بس میں یہاں پہ آ کے رک رہا ہوں. جی میں یہی جی جی مخلص یہی تھے. اسی طرح کے اسلام آباد میں واقعہ ہوتا ہے, لاہور میں ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے. ان جوانوں نے جو آپ ان کی عمریں دیکھیں, میں دیکھ رہا تھا کراچی میں جو واقعہ ہوا 19 سے 25 کے درمیان میجورٹی تھی شہیدوں کی. ایک دو نوجوان تھے 35-42 کا. کوئی بڑا تنظیمی عہدیدار نہیں تھا, کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا اس میں, سب مخلص لوگ تھے. وہ نوجوان تنظیمی بچے جو بالکل کارکن سطح کے ہوتے ہیں وہ تھے, یا غیر تنظیمی مخلص شیعہ نوجوان تھے. وہ ایک مرتبہ پھر تنظیمی لوگوں پر, بہت بڑے بڑے علماء پر, بہت بڑے بڑے انقلابیوں پر, وہ مخلص نوجوان کراچی کے, لاہور کے, اسلام آباد کے, وہ ایک مرتبہ پھر بازی لے گئے, اور انہوں نے ثابت کیا کہ وہ بے لوث خدمت کر رہے تھے. ان کا مقصد جو ہے وہ کسی قسم کا دنیاوی مقصد نہیں تھا جو رہبر کے ساتھ ہی جو ختم ہو گیا ہے. ان کی عقیدت, ان کا جو تعلق تھا وہ مانوی تھا, اور یہ ثابت ہوا ہے ایک مرتبہ پھر کہ جو مانوی تعلق ہوتا ہے, جو آپ کا قلبی تعلق ہوتا ہے, جو آپ کا نظریاتی تعلق ہوتا ہے, وہ مالی تعلق سے زیادہ مضبوط ہوا ہے. یہ چیز جو ہے پاکستان میں ثابت ہوئی ہے, چاہے وہ کراچی کی بات کریں, لاہور کی بات کریں, اسلام آباد میں بات کریں, کہ جو لوگ اصل میں محبت رکھتے تھے, یہ نوجوان بچے, انہوں نے اپنا سب کچھ, جو ان کے پاس تھا, جان, سب سے قیمتی چیز آپ کی جان ہوتی ہے, انہوں نے قربان کی. جو فوٹیجز ہم دیکھ رہے ہیں ان میں کہیں ان نوجوانوں نے پبلک پراپرٹیز, پبلک انٹیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, وہ احتجاج کرنے گئے. وہی میں آپ پہلو جاننا چاہتا ہوں, ریاستی اور حکومتی
کہ ان کا کیا سٹانس ہے اور کیا اس کا؟ جی دیکھیں بہت بڑا ظلم ہوا ہے. آپ ہمیشہ اگر یہ نوجوان دیکھیں، نوجوان تھے، بفرے ہوئے تھے، ان کے قلب پہ وار ہوا تھا، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے. کیا ہوا اگر وہ باہر نکل پڑے؟ جب بے نظیر شہید ہوئی تھی، جب بے نظیر کو قتل کیا گیا تھا تو کیا ہوا تھا؟ پورے پاکستان کو آگ لگا دی گئی تھی. کتنی زیادہ جو املاک تھی اس کو نقصان پہنچایا گیا، کتنا بڑا پروٹیسٹ ہوا، وائلنٹ پروٹیسٹ ہوا. تو کیا اس کے جواب میں ریاست نے گولی چلائی؟ ریاست تو چھوڑیں، اس ریاست میں وہ ظالم جو استعماری طاقت، جو استکباری طاقت ہے، اس نے بیٹھ کر یہاں پر اس کے جو کرائے کے لوگ ہیں انہوں نے، اس کے جو باقاعدہ طور پر فورسز ہیں، میرینز نے کونسلیٹ میں جو ہے ان معصوم نوجوانوں پر فائر کی ہے. تو کیا پاکستان کو امریکہ فتح کر چکا ہے؟ کیا اس کی خودداری، اس کی خود مختاری، اس کی ساورنٹی جو ہے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے؟ ختم ہو چکی ہے مکمل طور پر، کہ ایک بیرونی طاقت جو ہے وہ پاکستانی شہریوں پر جو ہے اس طرح سے کھلم کھلا جو ہے دہشت گردی کرتی ہے اور ان نہتے لوگوں پر فائرنگ کھول دیتی ہے. اگر آپ نے اس ماب کو ڈسپرس کرنا تھا تو اسے پیسفل طریقے سے بھی، اس کو ایسے طریقے سے جو ماب کو ڈسپرس کرنے کے جو طریقہ کار ہوتا ہے، جو سویلین فورسز جو یوز کرتی ہیں، پولیس یوز کرتی ہے، اس کے طریقے سے بھی اس کو ڈسپرس کیا جا سکتا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ تمام ان بے گناہ جو پروٹیسٹرز تھے، جو اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے، جن کے دل زخمی تھے، ان کے ہیڈ شاٹس لیے گئے، ان کے سروں پہ باقاعدہ طور پر حملہ کیا گیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ارادہ قتل سے جو ہے ان پر فائرنگ کی گئی. تو میرے خیال میں یہ پاکستانی حکومت کی کمزوری ہے، اور اسے اب یہ JIT اس پر بنی ہوئی ہے، اس پر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. افسوس یہ ہے کہ 3 FIRs کاٹی گئی ہیں، اور اس میں ایک FIR جو ہے ان پروٹیسٹرز پر بھی ہے جنہوں نے اپنا پیسفل جو پروٹیسٹ کا جو حق تھا اس کو استعمال کیا. تو میرے خیال میں پاکستان کو چاہیے کہ وہ امریکہ سے بھی سوال کرے، اور جنہوں نے اس ظلم اور جبر کا ارتکاب کیا انہیں قانون کے مطابق جو ہے وہ سزا دینی چاہیے. قاضی صاحب آخر میں ایک بہت اہم سوال کہ اگر یہ دور واقعی آخری مارکے کی تمہید سمجھا جا رہا ہے تو ایکسس آف ریزسٹنس یعنی مزاحمتی محور اپنی حکمت عملی، اتحاد اور قیادت کے تسلسل کو کیسے یقینی بنا سکتی ہے؟ دیکھیں اس جنگ کے انجم بھائی کچھ بھی نتائج ہو سکتے ہیں، تلخ بھی ہو سکتے ہیں، بہت زیادہ تلخ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر مزاحمتی محاذ کو راکھ بھی بنا دیا جائے تو اس کی چنگاری سے ایک مرتبہ پھر، تو میرا ہی اپنا انالیسس ہے، ایک اور تحریک اٹھے گی. کیونکہ جس ظلم اور جبر کا اور جس قتل و غارت گری کا ارتکاب صہیونیت نے کیا ہے، تو اس کے بعد اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کے اندر یہ سکون سے رہ لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ایسا ممکن ہوگا. یہ انہوں نے، کیونکہ دیکھیں رہبر معظم کو شہید کر کے انہوں نے ایک ریلیجس اتھارٹی کو بھی بیسیکلی نشانہ بنایا ہے. تو اس کا جو ایک رد عمل آنا ہے وہ بھی پورے عالم اسلام، خاص کر جو مکتب تشیع ہے اس کے اندر آنا ہے، کیونکہ وہ ایک مرجع تکلیف بھی تھے، ان کی ایک بہت بڑی فین فالوئنگ بھی تھی، مرجعیت کے والے سے بھی، ایران کے سپریم لیڈر کے والے سے بھی. تو یہ جو نفرت اس وقت مکتب تشیع کے نوجوان کے اندر خاص کر، اور عالم اسلام کا جو نوجوان ہے اس کے اندر جو امریکہ اور اسرائیل کے خلاف نفرت پائی جا رہی ہے، تو یہ نفرت ختم ہونے والی نہیں ہے. تو اس جنگ کے نتائج کچھ بھی ہوں، لیکن جو تحریک ہے اس صہیونیت کے خلاف وہ جاری رہے گی، وہ کسی نہ کسی شکل جاری رہے گی. وہ بیداری کی لہر اس سے زیادہ پیدا ہوگی، اور جن جن ممالک میں صہیونیت نے عوام کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہے، ان کی قتل و غارت گری کی ہے، ان کی نسل کشی کی ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں صہیونیت کے خلاف جو ہے وہ ریزسٹ کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں انہوں نے بہت بڑا اسٹریٹجک بلنڈر کیا ہے. ٹیکٹیکل لیول پر اگر یہ جنگ جیت بھی جائیں تو یہ جو جنگ ہے ان کی اسٹریٹجک ڈیفیٹ کی شکل میں اس کا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ جب آپ طاقت کا بہت زیادہ بے تحاشا استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کی توقع کے برعکس جو ہے وہ ہمیشہ نکلتے ہیں، اور بے تحاشا طاقت کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو ہے طول تاریخ میں یا ان دا لانگر رن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ شکست کھاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑا جو
اس بات کا جو میں نے دعویٰ کیا اس کا ثبوت جو ہے وہ آپ کے پاس کربلا، ہم نے عاشورہ سے شروع کیا تھا اور عاشورہ پر اس کو ختم کر رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے دیکھا کہ کربلا میں بظاہر یزید نے فتح حاصل کر دی تھی لیکن اس نے بے تاجہ ظلم و ستم کا ارتکاب کیا، تو آخر کار اس کی جو ٹیکٹیکل وکٹری تھی وہ اسٹریٹجک ڈیفیٹ میں کنورٹ ہوئی. تو یہی حال جو ہے وہ اس غاصب اور اس جارے جو اسرائیل ہے اور اس کا جو سرپرست امریکہ ہے اس کا بھی ہونا ہے کہ اس کی ٹیکٹیکل وکٹریز کی آپ طرف نہ جائے کہ وہ بظاہر لبنان کو گرا چکا، وہ اس نے غزہ میں قتل و غارت، اس نے حزب اللہ کی، اس نے ایران کو آ کے وہ کر رہا ہے، یہ اس کی ٹیکٹیکل وکٹریز ہیں، لیکن اسٹریٹجک لیول پر ایک بہت بڑی شکست اس کا انتظار کریے اور یہ چیز جو ہے وہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ. بہت خوب. یقیناً کاشف صاحب اس عاشوری جنگ کا جو ہیرو ہے یا مرد میدان ہے وہ شہید ہوتا ہے، اور شہید کون؟ قوت خنجر و شمشیر مٹاتا ہے شہید، صبر کی شان زمانے کو دکھاتا ہے شہید، تاج تخت اور تاج کو ٹھوکر میں اڑاتا ہے شہید، اپنے زخموں کی قبا اوڑھ کے آتا ہے شہید، زخم کھاتا ہے کہ معیار نظر اونچا ہو، سر کٹاتا ہے کہ اسلام کا سر اونچا ہو. یقیناً جیسا آپ نے کہا کہ یہ جنگ جاری رہے گی، اور وہ لوگ جنہوں نے جان قربان کی انہوں نے راہ حسین اپنائی اس عاشورائی جنگ میں. ہم اور آپ جو موجود ہیں ہم کار زینبی سر انجام دیتے رہیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.